ایک ہاتھ سے مسافہ اور ننگے سر نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ اول تو ایک ہاتھ سے مسافہ ہی سنت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بحث سے مسائل جو ہیں خاص طور پہ علماء اہل حدیث نے جو رائج ان کے یہاں مسائل تھے ان پر انہوں نے قلم اٹھایا الحمدللہ۔ تو مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح جو سنن ترمذی کے شارح ہیں، ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ شرح سنن ترمذی یا جامع ترمذی، تحفۃ الاحوذی، اس کے شارح انہوں نے کتاب لکھی ہے یہ المقالۃ الحسنى فی المصافحۃ بالید الیمنی، داہنے ہاتھ سے مسافہ کرنے کی اچھا مقالہ، اچھی بات پیش کر رہا ہوں، بڑی تحقیق کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے۔ بہرحال ایک ہاتھ سے مسافہ کی حقیقت ہے کہ وہی صحیح ہے، اور جن لوگوں نے جو دلیلیں دی ہیں کہ دونوں ہاتھ سے مسافہ، اس میں سے ایک صاحب نے کہا کہ دونوں ہاتھ سے مسافہ سے بڑی محبت ظاہر ہوتی ہے، تو الزامی جواب جو دیا بزرگ نے، کہا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہاتھ سے دونوں ہاتھ سے مسافہ کیجئے اور نیچے سے اوپر تک پورا جسم ملا لیجئے تاکہ اور ہی محبت ظاہر ہو۔ تمہارا ہمیں تو دیکھنا ہے کہ سنت رسول کیا ہے، قیاس اور یہ سب ذوق دین میں داخل کرنا یہ بدعتوں کا راستہ کھولتا ہے۔ رہ گئی بات ننگے سر نماز پڑھنے کا حکم، تو اللہ کا حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنے زینت کے کپڑے جو ہے ہر صلات کے وقت لے لو۔ زینت کا معنی جس طرح آپ کسی اچھے آدمی کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں تو آپ انشاءاللہ اپنے کپڑے بھی پورے طور پر صاف اور یہ سب پاک پہن لیں، یہ معنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہاں رواج ہے کہ غترہ پہنا جا رہا ہے، پگڑی باندھی جا رہی ہے، تو وہ سب بھی افضل ہے، لیکن بذات ہی خالی ننگے سر صلات پڑھنا کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ جائز ہے، بے شک ننگے سر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ شرمگاہ کی طرح نہیں ہے ہرگز کسی حالت میں۔ جیسے بہت سے لوگ اپنے یہاں بعض چیزوں کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، وہ ابنا جدن وراثتاً، آپ دیکھیں گے بمبئی وغیرہ میں پرانے، پتہ نہیں وہ اس کی بید کی بنی ہوئی ٹوپیاں لٹکی ہوئی ہیں چاروں طرف قبلے میں، آتا ہے آدمی، جماعت کھڑی ہے، جماعت پھاڑ کر کے جاتا ہے لینے، ارے ادھر ادھر بھی رکھ دو، لیکن ہم نے دیکھا ملاحظہ کیا تو آگے یہ سب لٹکائے ہوئے ہیں جو بھی آتا ہے۔ نہیں تو تکونا ایک فیشن ہے، تکونی دستی جو ہوتی ہے، دستی وہ باندھ لے، یہ سب چیزیں تکلف کی نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ ننگے سر اگر اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ اس میں خشوع و خضوع زیادہ ہے تو بے شک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ بہت ڈھونڈ رہا تھا اس کو تو ملا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، میں تولیہ لے کے آئی، مندیل کا لفظ استعمال فرمایا ہے، تو پیارے رسول نہیں لیا اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے آپ گئے۔ صحابی کہتے ہیں آپ آئے صلات پہ کھڑے ہوئے تو آپ کے بال مبارک سے پانی گر رہا تھا، اب آپ نے اس پر ٹوپی پہنی نہیں پہنی کہیں نہیں دکھ رہا، آپ نے امامت فرمائی۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ اگر کوئی شخص ننگے سر امامت بھی کر رہا ہے، امامت بھی صحیح ہے انشاءاللہ۔ گھر پہ ہوں آپ تنہائی میں، ننگے سر خشوع خضوع کے نام سے آپ اللہ کے سامنے اپنے کو رگڑیں، اپنا ماتھا، انشاءاللہ اس نیت سے بھی وہ جائز ہوگا۔